وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جگہ. لیکن اس میں پھر انہوں نے غلوب بھی کیا، انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر مجھے کوئی شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کر دیا. نہیں سرکار، یہ آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو اسلام میں معافی کی روش اختیار کرنے کا کہا گیا ہے نا، وہ عام معاملات میں، قتل کے اوپر معافی نہیں ہے. مرزا جیلمی نے دعوت اسلامی کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے ایک کلپ ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا ہے، جس میں بہت سارے کذبات، جھوٹ اور مغالطات کا اور بہتانات کا سہارا لے کے سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو تحریک دعوت اسلامی سے بدظن اور متنفر کرنے کی کوشش مرزا جیلمی نے کی ہے. مرزا جیلمی نے جو الزامات اور بہتانات دعوت اسلامی پر لگائے اور جو مغالطات مرزا جیلمی نے دیے ہیں، ایک ایک پر بات کی جائے تو طویل وقت درکار ہے. مجھتے از خروارے میں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ مرزا جیلمی نے جو باتیں کی ہیں ان کے اندر کتنی صداقت اور کتنی سچائی ہے، اور یہ کس انداز سے جو ہے نا وہ سینہ تان کے بڑی بے باکی کے ساتھ جھوٹ اور کذبات کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت اسلامی سے بدظن کرنے کے لیے منفی پروپیگنڈا کرتا ہے. ان میں سے ایک بات مرزا جیلمی نے یہ کی ہے کہ دعوت اسلامی کے امیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص مجھے شہید کر جائے تو میں نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا. کہتا ہے یہ جو قاتل کو معاف کرنا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. کوئی شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کر دیا. نہیں سرکار، یہ آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. قرآن و سنت کے یہ خلاف ہے. صرف اسی بات کو آپ لے لیں کہ کیا قاتل کو معاف کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن اور سنت اس پر ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے جہاں قصاص کا ذکر کیا ہے، قاتل سے قصاص لینے کا، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے معافی کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے. فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو. یہاں تو معافی کا ذکر ہے، اور اس معافی کو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے وہ رحمہ اور رحمت ہے. جو اللہ کی طرف سے تخفیف اور بوجھ کو ہلکا کرنا اور رحمت ہے. مرزا جیلمی کہتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اگر کوئی بندہ قاتل کو معاف کر دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک اس سلسلہ میں کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث ذکر کی ہے، 2692 نمبر حدیث ہے، اور اس باب کا عنوان قائم کیا ہے باب العفو فی القصاص، قصاص لینے میں معافی دینے کا بیان، معاف کر دینے کا، عفو اور درگزر کرنے کا بیان. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث دیگر اور کئی کتب کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں ما رفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیء فیہ القصاص الا امر فیہ بالعفو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں قصاص کے متعلقہ جو بھی مقدمہ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں معاف کر دینے کا حکم دیتے. معاف کر دینے کا سنت یہ ہے. اور مرزا جیلمی کہتا ہے قاتل کو معاف کر دینا قرآن و سنت کے خلاف ہے. سنت تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود سفارش کرتے تھے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے تھے کہ قاتل کو معاف کر دیا جائے. جس چیز کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، مرزا جیلمی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے. اور پھر سنن نسائی کے اندر امام نسائی 4727 نمبر حدیث لے کے آئے. سیدنا والی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قتل کا ایک مقدمہ پیش کیا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتول کے وارث کو ترغیب ارشاد فرمائی کہ قاتل کو معاف کر دیا جائے.
حضور نے ترغیب دی، اس نے انکار کیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جب ترغیب ارشاد فرمائی تو اس مقتول کے وارث نے قاتل کو معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے، حضور کے ترغیب دینے سے مقتول کے وارث نے قاتل کو معاف کر دیا. یہ سنت ہے. اور سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد 4501 نمبر حدیث لے کے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب قتل کا مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتول کے وارث کو ترغیب دی ہے قاتل کو معاف کر دینے کی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر تم مقتول کے وارث جو ہیں وہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو مقتول اور مقتول کے وارث کا گناہ اس کا قاتل ذمہ دار ہوگا. یہ ہے سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سفارش کرتے تھے باقاعدہ کہ قاتل کو معاف کر دیا جائے. قرآن و سنت میں اس کی فضیلت موجود ہے. اور مرزا جیلمی صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کو پورا کرنے کے لیے اور سیدھے سادے عوام الناس کو بزن کرنے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے بالکل قرآن و سنت کے بالکل صریح خلاف بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قاتل کو معاف کر دینا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. الیاذ باللہ تعالیٰ. پھر اسی طرح ایک اور مغالطہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھیں یہ دعوت اسلامی والے پہلے یہ سبز امامہ پہنتے تھے اور اب انہوں نے اتنے زیادہ رنگ پہننے شروع کر دیے اور کہا کہ عجیب و غریب قسم کے رنگ پہنتے ہیں. بندہ کہتا ہے یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے. یعنی جب تک دعوت اسلامی والے سبز امامہ پہنتے تھے اس وقت بھی انہیں تکلیف تھی. اب سبز انہوں نے جو ہے وہ جو ایک ان کی سمجھے یونیفارم تھی دعوت اسلامی کی، اس یونیفارم کو چھوڑ کے یہ اوپن کر دیا کہ آپ جو مرضی جس مرضی رنگ کا امامہ پہن سکتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہے. اس پر بھی مرزا جیلمی خوش نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں، رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی. ایک نہیں، اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں، وہ ایسے عجیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے. اور کہتا ہے یہ عجیب و غریب قسم کے رنگ انہوں نے پہنے شروع کر دیے، جبکہ وہ رنگ جو پہنے شروع کر دیے یا پہننے کی اجازت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے. صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں احادیث موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5848 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کا جو ہے وہ حلہ زیب تن فرمایا. سنن نسائی کے اندر 5118 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس کو حتیٰ کہ اپنے امامہ شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زعفرانی رنگ سے رنگا کرتے تھے. سنن ابی داؤد کے اندر 4064 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لباس، اپنے داڑھی اور اپنے امامہ شریف کو زرد رنگ کیا کرتے تھے. تو کسی نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پسندیدہ رنگ ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طریقے سے اپنے لباس مبارک کو حتیٰ کہ اپنا امامہ شریف بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زرد رنگ میں رنگا کرتے تھے. یہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے. تو زرد رنگ کے امام میں، زعفرانی رنگ کے امام میں، اس کے علاوہ کالے کلر کا امامہ، سفید کلر کا امامہ اور دیگر سبز رنگ کی چادریں اور لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زیب تن فرمایا استعمال کیا. اب ان کو یہ کوئی بندہ کہے کہ یہ عجیب غریب قسم کے رنگ، تو بھائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ان کو تم عجیب و غریب رنگ کہہ رہے ہو، اس پر بھی تم خوش نہیں ہو. اس کے علاوہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 545 پر 25489 نمبر حدیث بیان کی ہے. 25489 نمبر. سلیمان بن ابی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اولین مہاجرین صحابہ علیہ رضوان کو دیکھا، وہ سیاہ رنگ کے، سفید رنگ کے، سرخ رنگ کے اور سبز رنگ کے اور زرد رنگ کے امامے پہنا کرتے تھے. یہ 5 رنگ کے امامے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اولین مہاجرین سے ثابت ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زرد رنگ اپنے کپڑوں کو امامہ شریف کو کرنا، زعفرانی رنگ امامے اور کپڑے کو کرنا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ سارے رنگ جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ سے ثابت ہیں، جن کو مرزا کہتا ہے یہ عجیب و غریب رنگ انہوں نے پہنے شروع کر دیے. جب وہ سبز امامہ پہنتے تو اس وقت بھی ان کو پریشانی تھی، اور اب انہوں نے جب اعلان کر دیا اوپن کہ آپ جس رنگ کا امامہ پہننا چاہیں
آپ پہن سکتے ہیں، تب بھی مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے جو اس طرح کے اس ذہن کے لوگ ہیں ان کو پریشانی ہے اس بات پہ، انہوں نے یہ اوپنلی اعلان کیوں کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جیلمی نے یہ بھی کہا کہ دعوت اسلامی والوں کو سعودی عرب والے پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ آپس میں ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کو کچھ ہم ریلیف دیتے ہیں اور کچھ ریلیف آپ ہمیں دیں۔ ہم آپ کو ریلیف یہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے مرکز یہاں سعودی عرب میں بنا سکتے ہیں، اور آپ کی طرف سے ہمیں ریلیف یہ چاہیے کہ آپ امیر شام کا جو ذکر ہے نا وہ کریں اور ان کو پروموٹ کریں۔ اب دیکھیں کہ کس قدر احمقانہ قسم کا مرزا جیلمی کا یہ بہتان ہے دعوت اسلامی پر، اور عوام کو بدظن کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس صحابی رسول ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا اور مخالفین کے اعتراضات کے اور الزامات کے جوابات دینا یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کا احترام، ادب اور ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جہاں تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ جس قدر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کیے گیا، ان پر بہتانات اور الزامات لگائے گئے، اور جو نا وہ اس دور میں مرزا جیلمی جیسے لوگوں کی طرف سے، جبکہ یہ خود بندہ وہ ہے جو ایک وقت تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی قائل رہا، فضائل بھی بیان کرتا رہا، خود اپنی زبانی اس نے یہ بات مانی ہے، تسلیم کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کو فضیلت ہو نہ ہو، اتنی فضیلت ضرور ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، صحابیوں نے کی فضیلت کو مانا۔ پھر اس کے علاوہ مرزا جیلمی خود اپنی زبانی اس بات کا اقرار کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی ہیں، اس کا بھی اقرار اس نے کیا۔ پھر جس لشکر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس لشکر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اس بات کا بھی اقرار مرزا جیلمی نے اپنی زبانی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے پاس ہے، مسلم شریف اور سنن نسائی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کے اس جلسے کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا یہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت اس جلسے کا ذکر کر کے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس صحابہ کی جماعت کے اندر حضرت امیر معاویہ موجود تھے، اور مرزا جیلمی نے اس فضیلت کو بھی تسلیم کی ہے، تو خود یہ ان کے فضائل کو مانتا رہا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرنا ناسبیت اور خارجیت ہے، تو امیر معاویہ کے فضائل کے اوپر تو امام ترمذی نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر پورا باب قائم کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے اوپر، اور اہل سنت و جماعت کا شروع سے یہ نظریہ اور عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع صحابہ وہ قابل احترام ہیں، اور ان کا ادب و احترام کرنا، اور بالخصوص جن صحابہ کے اوپر الزامات اور زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا دفاع کرنا بھی ہمارا ایمان ہے، وہ تو ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اور مرزا جیلمی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دعوت اسلامی کو پروموٹ کر رہے ہیں سعودی عرب والے، یعنی کتنی یہ احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے۔ اس بات پر مرزا کو عقل کا علاج نہیں کروانا چاہیے کہ جو دعوت اسلامی والوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، جو دعوت اسلامی والوں کو مشرک سمجھ رہے ہیں، کیا وہ دعوت اسلامی والوں کو پروموٹ کریں گے؟ کتنی احمقانہ اور کتنی جو ہے نا وہ بغض و اناد اور نفرت سے بھری ہوئی بات ہے جو مرزا جیلمی نے کر کے عوام الناس کو بدظن کرنے کی اور متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔